وہ مال بیکار ہے میرے بھائی جو روزوں سے دور کر دے. اور آج کے زمانے میں دیکھنے میں آتا ہے میرے بھائی جو بہت زیادہ امیر لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن زیادہ امیر لوگ فیشن میں آگے روزے نہیں رکھتے. وہ سمجھ رہے ہیں آپ، وہ روزے نہیں رکھتے پھر. اور بھائی ایسی دولت کس کام کی جو تجھے روزوں کو چھڑوا دے. کاش تیری زندگی ایسی ہوتی کہ پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا. واہ واہ واہ. پیٹ سے پتھر باندھا کرتا مگر رمضان کے روزے رکھا کرتا. ابھی دیکھ نا رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بڑے بڑے امیر بڑے بڑے پیسے والے روزہ رکھنے کا موقع نہیں ہے، ان کا روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے. اور میرے بھائی کان کھول کے سن لے، آج تو فین لگا ہے، کولر لگا ہے، اے سی لگا ہے، ان لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں خدا کی قسم کہ جنہوں نے پیدل سفر کیے، دن بھر جنگ کیا اور ایک کھجور چوس کے افطار کر لیا اور وہی جیب میں رکھ لیا، اور جب سحری کا وقت آیا تو اسی کو چوس کے سحری کر لیا پھر جیب میں رکھ لیا. اللہ انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. اور ابھی دور نہ جاؤ، تمہارے داداؤں کی میں بات کر رہا ہوں، اور کسی کے تو ابا بھی زندہ ہوں گے. یہ ٹریکٹر کب سے چل رہے ہیں؟ 20 30 50 سال سے. جی ان کی بات کر رہا ہوں جن کی عمریں 70 سال ہیں اور 80 سال ہیں. ہل چلاتے. انہوں نے روزہ رکھنے کے بعد میں صبح کے 4 بجے اٹھ کے اور 8 بجے تک وہ اپنی 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت کے آ جاتے تھے، لیکن روزہ نہیں چھوڑتے تھے. واہ واہ واہ. حق ہے حضرت، بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. بھی انسان روزہ نہیں چھوڑتے تھے. 10 بیگھہ زمین ہل سے جوت دیا. آج تو کسی کی خیریت لینا تو بیٹھے بیٹھے فون پہ خیریت لے لیتا. پہلے خیریت لینے کے لیے جانا پڑتا تھا 10 کوس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج سارا کام بٹن پر ہے، سارا کام جو ہے انگلی پر ہے، اشارے پر ہے. پھر بھی تیرا روزہ رکھنے کا موقع نہیں. کہتا کمزوری آ رہی ہے. روزے سے کمزوری نہیں آتی میاں، روزے سے صحت بنتی ہے. روزے سے کیا ہوتی ہے؟ صحت بنتی ہے. بہت بڑا حکیم ہے، اس سے پوچھا یہ بتاؤ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے؟ بدن کی اصلاح کون سی چیز کرتی ہے؟ فٹ کون سی چیز رکھتی ہے؟ سن لیجئے گا جو بتا رہا ہوں میں. ڈاکٹر ناظم بریلوی بہت بڑے حکیم ہیں اور وہ بہت بڑا اپنا ادارہ بھی کوئی چلا رہے ہیں شاد. ہاں میں نے ابھی ان سے میری گفتگو ہوئی، سیمینار تھا ابھی وہاں جھارکھنڈ میں، بہت بڑا سیمینار. اس سیمینار میں میری بھی شرکت تھی اور ان کی بھی شرکت تھی. میری گفتگو ہوئی خدا کی قسم سائنس اور اسلام پر جب گفتگو ہوئی، ہائے 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 میں اشش کر اٹھا. آج کی سائنس جو ریسرچ کر کے آج کہہ رہی ہے بدن کے لیے، باڈی کی فٹنس کے لیے بہتر ہے، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. جو سائنس آج کہہ رہی ہے فٹنس کے لیے بہتر ہے، تیرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا. مگر تجھے فرصت ہی کہاں ہے بالی ووڈ سے، تجھے فرصت ہی کہاں ہے ہالی ووڈ سے. تو نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا، نبی کی زندگی کو پڑھا ہوتا، واہ. تو خدا کی قسم آج اتنا پریشان نہ پھر رہا ہوتا. جی جی بے شک بے شک. اتنا پریشان نہیں پھر رہا ہوتا. حکیم سے پوچھا کہ کون سی غذا ہے جو بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ حکیم بولا بھوک. بھوک بدن کی اصلاح کرتی ہے. اگر بھوکا رہنے کی عادت پڑ گئی تو ہزاروں بیماریاں تم سے خود بخود دور ہو جائیں گی. خود بخود. اچھا بتاؤ بیماریاں پہلے زیادہ تھیں آج؟ آج زیادہ نہیں، بہت زیادہ ہیں. جو بیماریاں آج ہیں پہلے تو نام بھی نہیں سنا تھا. پہلے اگر بخار آ جائے، ہمارے کچھ چچا لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 50 سال کے آس پاس ہوگی، وہ بتائیں گے کہ مولانا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر بخار آ جائے ببول پہ ڈیلا مار دیا بخار چلا گیا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ کھانسی ہو گئی، کالے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی کھا لی، کھانسی چلی گئی. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ آج بخار آ جا، بخار کا ٹیسٹ کرا، پلیٹیں گری ہوئی نکل رہی ہیں. بات صحیح تو ہے. برتن ہی ختم. ایک آدمی گاؤں کا آیا، وہ علاج کرانے گیا، اس نے جب اپنا چیک اپ کرا گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہہ رہا مولانا بڑا کام خراب ہے. انہیں کیا وہ کہہ رہا سارے برتن ختم ہو گئے. اسے بتایا ہوگا پلیٹ لیٹ کم ہو گئی تو اس نے سیدھی سیدھی کہہ دی برتن ہی ختم ہو گئے.
حقیقت بات ہے. اگر کھانسی ہو جائے 4 دن اور اگر آپ چیک اپ کرا لو تو ڈاکٹر کہہ رہا دھبا آ گیا پھیپڑے میں. بڑے میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی, ڈینگو ہو گیا, ملیریا ہو گیا. پہلے تو بخار ایسے تھے, امام صاحب سے ڈوری کرا لی بخار ختم. امام کی ڈوری بخار بھگا رہی ہے. ہاں آج تو اگر بخار آ جا تو پورے 6 مہینے کی فصل لے جاتا. بڑا خطرناک بخار چل رہا, پلیٹ لیٹیں کم ہو گئی تو وہ چڑھتا ہے, جنہیں کیا کیا پلازما, جنہیں کیا کیا چل رہا ہے. ہاں اتنی قیمتی وہ آ رہا ہے, وہ جو خون میں سے بھی نکلتا ہے, وہ ملائی وہ بڑی مہنگی ملتی ہے. ایک یونٹ ملتا 8-10 ہزار کا. 2-4 یونٹ چڑھ گئے تو گئے نہیں 10 بیگھے آلو, چلے گئے یوں ہی. زکات نکالنے تیار نہیں ہے, زکات نکالتا تو نکل جاتی 5-6 ہزار کی. 10 بیگھے آلو جو چلے گئے. میری بات غلط ہو تو بھائی بتائیے. اگر حرام کا کھاؤ گے یہ زکات رکے گی نہیں. اگر ایک آلو سڑ گیا آلووں میں تو تم سوچو میں نکالوں گا تو میرے 10 آلو ہیں, ایک اگر سڑا ہوا نکال دیا تو 9 رہ جائیں گے. 9 رہ تو جائیں گے, نکال دیا تو مت نکال, تھوڑے دن کے بعد 6-7 ہی رہ جائیں گے. وہ برابر والوں کو بھی گلا لے گا. ارے کاشتکار آدمیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, برابر والوں کو بھی گلا لے گا. زکات سے مال پاک ہوتا ہے, زکات سے مال ستھرا ہوتا ہے. اگر زکات نکال دو گے تو باقی کا رہ جائے گا, نہ نکالے گا تو یہ زکات اور کو بھی گلا کے لے جائے گی. کبھی ہاسپٹل میں چلا جائے گا, کبھی کچہری کوٹ میں چلا جائے گا, کبھی چوکی تھانے میں چلا جائے گا. اللہ رکے گا نہیں, جانا ہے کئی گنا دادا جائے گا. میرے بھائی نبی فرماتے تم میں سب سے امیر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو. پھک گیا اللہ, جس کی عمر لمبی ہو. نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے امیر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو, عمل اچھے ہو. سب سے امیر وہ نبی فرماتے ہیں جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال کیا ہو, اچھے ہوں. نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے غریب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں. اب تو نمازیں چھوٹنے لگ گئی, اور میرے بھائی ذرا غور کرو. اب تو آتے تو کبھی جماعت نکل جاتی, کبھی نماز نکل جاتی. وہ مال برا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے. بے شک حق ہے, حق بھائی ہے. مال کی دعا کیا کرو تو یہ دعا کیا کرو, یا اللہ مال دے تو عثمان غنی والا مال دے جو تجھ سے دور نہ کرے بلکہ تجھ سے قریب کر دے. اس لیے کہ مال کبھی کبھی گمراہ کر دیتا ہے, مال کبھی کبھی تباہ کر دیتا ہے, مال کبھی کبھی بد مذہبیت لے آتا ہے, مال کبھی کبھی لادینیت لے آتا ہے. مال ہو تو ایسا ہو جس مال کے ذریعے سے دین حاصل ہو جائے, اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, بہت خوب ماشاء اللہ. اب مال آیا نمازیں گئیں, مال آیا نمازیں گئیں. توجہ کرنا, مال آیا نمازیں گئیں. وہ مال بیکار ہے بھائی جو نمازوں سے دور کر دے. صحیح بات ہے, بالکل حق ہے حضرت.